کچھ نہیں معلوم ہے، بلائنڈ ہے، بلائنڈ کہ کتنی نیکیاں پہنچی، کتنے ہماری نیکیاں ساتھ ہیں، اس لیے کہ نیکی تو کر رہے تھے، لیکن اسی نیکی کو ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے اس کو خراب کیا. لوگوں کو بولتے گئے کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. سارے تمہارے اعمال خراب ہو، وہ نیکیاں نہیں پہنچی. ہم لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کتنا نیک انسان. لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہو، ہمارا اعمال اس کی بارگاہ میں پہنچنا. جب بھی کوئی نیکی کرو، جب بھی کوئی نیکی کرو، اچھا کام کرو، اس کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار میری اس نیکی کو قبول کر لو. اس لیے کہ جب تم کوئی اچھا کام کرو گے، شیطان اس کو برداشت نہیں کرے، بلکہ وہ کوشش کرے کہ تمہارا یہ کام خراب ہو جائے. تم نے کر بھی لیا، لیکن اس کے بعد تم نے کوئی اور ایسا کام کر دیا کہ وہ سارا تمہاری نیکی ختم ہو گئی. تو ہمیشہ you have to be very careful, you have to be very careful. اپنے آپ کو چیک کرتے رہو. یہ شب جمعہ، یہ مجالس ایک اویئرنیس کے لیے ہمارے پاس. ہم شکر ادا کریں، ہم تھینک یو بولیں اہل بیت چینل کو کہ اس نے یہ پلیٹ فارم کو دے کر سارے مومنین و مومنات کے لیے ایک موقع دے دیا، ہم سب کے لیے کہ ہم ایصال ثواب کر سکیں. انڈیویجولی مصروفیت کی وجہ سے، ڈسٹنسز کی وجہ سے ہم امام بارگاہ میں نہیں جاتے، ہم مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، ہم کوئی ایصال ثواب نہیں کرتے جیسا کرنا ہے شب جمعہ. شب جمعہ کو بھولو مت، یہ ایک رحمت کی رات، یہ برکتوں کی رات. جیسا تمہارے لیے تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ یہ رحمت کی رات، آپ خود دیکھیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے. شیعہ سنی سب کے پاس ہے کہ شب جمعہ کتنی امپورٹنٹ ہے. خانہ کعبہ میں جا کے دیکھیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، حالات صحیح ہو، کتنا رش ہوتا شب جمعہ میں. اور پھر اگر ہم اپنے بارگاہ کو جائیں، پھر اگر ہم اپنے امام بارگاہ کو جائیں، پھر ہم معصومین کے روزوں کو جائیں. کربلا مولا میں اللہ ہم کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے. کربلا مولا لے لو، نجف اشرف لے لو، کوئی معصوم کا روزہ لے لو. شب جمعہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ کے مولا حسین کو سلام کرتے، مولا مشکل کشا کے پاس جاتے. تو شب جمعہ کیوں جاتی؟ یہ رات امپورٹنٹ رات ہے. شب جمعہ جا کے جب سلام کرتے ہو تو سارے کے سارے جا کے یہ کہتے کہ مولا حسین، جب مولا حسین کے پاس جاتے تو یہ کہتے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب. یہ مولا کو پکار کے اپنے مرحومین کی نیابت میں، مرحومین کی نیابت میں، یہ رب کا دستور ہے کہ اور ہمارے پاس حکم بھی ہے کہ مرحومین کی نیابت میں، ان کے بیہاف میں تم زیارت مولا حسین پڑھو. 4 سلام ہی پڑھو، لیکن پڑھو اور یہ بولو کہ یہ سلام میں اپنی مرحوم ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بہن کی طرف سے، میں کل مومنین و مومنات کی طرف سے. جب تم یہ بولتے ہو تو زیارت امام حسین کا سلام، ثواب جو ہم کو مل رہا اس سے کہیں زیادہ تمہارے والدین کو ملے گا اور ان کے درجات بلند ہوں گے. اس لیے کہ شب جمعہ اگر آپ انصاف سے بولو کہ جب ہم دیکھتے ہیں قبرستانوں میں جا کے وہاں پہ کیا ہے، جب کیا ملتا، کچھ نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتا. ایک اچھا خاصا انسان گیا تھا اور جا کے کہاں لیٹ گیا جب کہ جو زندگی میں تصور نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے، کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ عجیب حقیقت ہے، یہ عجیب ریالٹی ہے دوستوں کہ ہم زندگی میں تصور نہیں کر سکتے کہ ہم ایسی جگہ پہ جا کے اکیلے لیٹ جائیں اور یہ کہیں کہ بالکل ہر چیز بند کر. جا کے دیکھو گریوز میں کیا ہے. گریوز باہر سے تو بہت خوبصورت نظر آ رہی، باہر سے تو گرینری ہے، پورا ایک فلاور بیڈ بنا ہوا ہے باہر، لیکن اندر کیا ہے؟ اور اندر how can you leave, how can you stay, how can you sleep؟ اتنی گرمی میں، لیکن ہم کو وہی ہے، ہمارا ڈیسٹینیشن وہی ہے، فائنل ڈیسٹینیشن وہی. کہتے تو ہیں، ہم یہ بات کہتے تو ہیں کہ یہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن، لیکن کبھی سوچا جب آج کی رات اپنے بستر پہ جانا، آج کی رات جب آپ سونا تو just close your eyes and think what I'm saying کہ آج کی رات ہر وقت اپنے بیڈ روم کو اندھیرا کرنا اور جس اپنے بیڈ پہ اسٹریٹ لیٹ کے سوچو کہ میں اس وقت کہاں ہوں، بیوٹیفل بیڈ کے اوپر، نرم تکیہ، نرم بستر، لیکن یہاں پہ ہمیشہ نہیں.
آج کی رات تو تم ہو یہاں پہ سو رہے ہو، کل کی رات کوئی گارنٹی ہے؟ کل کی رات کی کوئی گارنٹی ہے کہ تم کہاں سو؟ اللہ بستر پہ رکھے تو اللہ صحت کے ساتھ رکھے، اللہ ہیلتھی رکھے، ویلتھی رکھے، لیکن جانا تو ہے نا۔ کبھی سوچا ہے بات؟ جیسی ذہن میں یہ خیال آئے لیٹنے کے بعد کہ آج میں یہاں پہ سو رہا ہوں، پتہ نہیں کل کہاں سو، کل پتہ نہیں کل کیا سو، 18 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولو، اردو میں بولو، انگلش میں بولو، جو زبان تم کو آتی ہے اس زبان میں، کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، پروردگار مجھے معاف کر دے، آج میں اپنے بستر پہ سو رہا ہوں، کل کہیں اور سو۔ اس سے ہوگا کیا؟ 18 ٹائمز اگر تم نے استغفار کیا تو دن بھر کے تمہارے وہ گناہ جس کو ہم کو علم بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے گناہ ہم کو یاد نہیں رہے۔ سب سے زیادہ افسوس یہی تو ہے، سب سے زیادہ افسوس، سیڈ پارٹ ان اور لائف یہی تو ہے کہ ہمارے گناہ ہم کو یاد نہیں آتے۔ جبکہ معصوم کا جملہ، یہ میرا جملہ نہیں، معصوم کہتے ہیں کہ گناہوں کو ہمیشہ یاد رکھو، نیکیوں کو بھول جاؤ۔ جو کچھ تم نے نیکی کی ہے اس کو بھول جاؤ، جسٹ فارگیٹ اٹ، یاد مت رکھو کہ کس کے ساتھ کیا کیا، بلکہ اپنے گناہ کو یاد۔ اگر تم گناہ کو یاد رکھو گے تو تم استغفار کرو، نیکی یاد رکھو گے تو استغفار نہیں کرو، سوری نہیں بولو، بلکہ اگر نیکی یاد رہے کچھ نہیں بولو، یہ غرور اور تکبر آتا ہے، ایروگنس آتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر گناہ یاد رہے تو آدمی ڈرتا ہے، آدمی ڈرتا ہے اور ڈر کے بولے گا کہ اللہ معاف۔ تو یہ معافی تمہاری اس رات کے لیے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو کے لیے بہترین عمل، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اس لیے کہ ہم چاہتے کیا ہے؟ ایون میت کو لٹا کر 3 مرتبہ نماز جنازہ کے بعد، آفٹر نماز جنازہ جو نماز پڑھا رہا مولوی، وہ 3 مرتبہ بولتا ہے افو افو افو، آخر کیا مطلب ہے اس کا؟ معاف کر، معاف کر، معاف کر۔ ہر وقت معافی کی دعا ہے، ہر رات معافی کی دعا ہے۔ عظیم ترین راتوں میں بھی یہ کہا گیا کہ معافی مانگو۔ ماہ رمضان کی راتوں کو یاد کرو، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، ہم ماہ رمضان کی راتوں میں، عظیم ترین راتوں میں، وہ مشہور رات وما ادراک ما لیلۃ القدر والی، اتنی عظیم رات کہ جس سے بڑی کوئی رات ہی نہیں، اس رات میں جو جتنی دعائیں اس میں معافی، الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب۔ اس راتوں میں یہ کہا گیا کہ پکارو پکارو زور سے، اب بولو الغاث 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 الغاث۔ ایون ڈے ٹو ڈے لائف میں شب نماز جب آپ پڑھتے ہیں اس میں قنوت میں 70 مرتبہ یا 300 مرتبہ آپ بولتے ہیں الفو 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 الفو۔ قبولیت نماز ہے یہ، قبولیت نماز، کہ اس کی بارگاہ میں جا کے آپ بول رہے ہیں کہ 300 مرتبہ بولو یا 70 مرتبہ بولو، 70 ٹائمز، کہ اللہ تو مجھے معاف کر، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف۔ یقین کرو میری بات پہ، آج جب معافی مانگنے لگتا انسان، مسلسل استغفار کرتا رہتا، اس کے دل کو ایک سکون، اطمینان آ جاتا، اس کے دل پہ وہ رحمت، وہ پیس آ جاتا، وہ سارا سٹریس دور ہو جاتا جب انسان استغفار کرتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ افضل ترین عبادت، اور یہ صرف ہم کو معصومین نے کہا نہیں کہ تم کرو استغفار، بے شک وہ ہم کو بول سکتے تھے کہ تم کرو، لیکن انہوں نے ہم کو بولا اور خود کیا، جبکہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ معصوم امام، وہ اتنے بڑے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے، ارے جن کا نام، میرے مولا علی علیہ السلام کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، بخشش ہو جائے۔ اسی لیے جب کفن پہ جو دعائیں ہیں اس میں یہ بھی ہے، دعائے عدیلہ لکھی گئی، جوشن کبیر لکھی گئی کہ یہ اپنے کفن پہ لکھوا لو اور معصومین کے روزوں سے مس کرو۔ اس کے بعد بھی جبکہ میں بار بار میرا جملہ غور سے سن کہ ہم کو کرنا ہے استغفار، امام کو استغفار کرنا ہے، لیکن ہر امام کی زندگی اٹھا کے دے، ہر معصوم کی زندگی اٹھا کے دے، ایون میری مظلوم شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، کہ جو افضل ترین اللہ کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں جانے، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ کہا گیا نا کہ یہ بولو کہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنی،
یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں جب تم دعائیں مانگو تو یہ جملہ بولو، بے حق فاطمہ وہ ابیہا وہ بانوا وہ بنی، کہ اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ، شہزادی کا واسطہ، اور ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر مولا علی علیہ السلام کا واسطہ، اور ان کے بچوں کا واسطہ، جس میں مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک کا واسطہ، شہزادیوں کا واسطہ. جب تم یہ بولو گے تو تمہاری دعا ہو. اتنا بڑا واسطہ دیا. وہ بی بی کہ جس کا واسطہ سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر، ہاتھوں کو اٹھا کے استغفار کیوں کر؟ ہم کو بتانی تھی، ان کو ضرورت نہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے مولا کہ دیکھو میں علی جیسا ہو کے، علی جیسا اللہ کا بندہ ہو کے میں استغفار کر رہا ہوں، میں سوری بولوں تو تم کو کیا؟ آج آپ دعائے کمیل پڑھیں گے، دعائے کمیل کا ترجمہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعائے کمیل کا ٹرانسلیشن پڑھو، ترجمہ پڑھو، ترجمہ. جب تم ترجمہ پڑھو گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، آنکھیں کھلیں گی، احساس ہوگا. یو ول فیل اٹ. کیا فیل کرو گے؟ کہ یہ مولا بول رہے، اس انداز سے مولا اللہ کی بارگاہ میں بول، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ دعائے کمیل کے لیے کہ مولا کس انداز سے، صرف مولا ہم کو بتانے کے لیے، صرف ہم کو بتانے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا افضل ترین بندہ، جس کے صدقے میں عالمین کو خلق کیا، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ اللہ کا رسول اتنا گریا کر دے، اتنا استغفار کر دے کہ اللہ تو معاف، اللہ تو معاف. کیوں؟ ہم کو پتا کہ دیکھو میں سردار انبیاء ہوں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، میں شافی روز محشر، میری شفاعت چلے گی روز محشر. لیکن اس کے باوجود جب میں اس کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف. تو بہترین اعمال شب جمعہ کے، بہترین اعمال کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شب جمعہ مرحومین کے لیے کوئی اچھے اعمال کریں تو ان کے بہاف پہ بھی آپ استغفار کر سکتے. اللہم اغفر لی، یہ کہہ کر کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آپ کی بول یہ شب جمعہ اپنے مرحومین کو، اپنے لیے بھی معافی مانگے، مرحومین کے لیے کم از کم ہفتے میں ایک دن تو بولو یار، ایک دن تو بولو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے والدین کے، مومنین و مومنات، ان کے حساب میں، ان کے حساب میں معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر. پتہ نہیں ہمارا حساب کیسا، ایک ایک لمحے کا حساب ہے کہ دن بھر میں تم کتنا جھوٹ بولے ہم کو بتائیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو ریکارڈ تو ہو رہا ہے، یہ دونوں فرشتے ریکارڈ تو کر، ہم کو معلوم ہے نہیں. یہ احساس ہے کہ یہاں فرشتے ہیں اور وہ لوگ ریکارڈ کر. کتنی دفعہ میں نے جھوٹ بولا، کتنی مرتبہ میں نے دھوکہ دیا، کتنی مرتبہ میں نے حرام کیا، کتنی مرتبہ میں نے لوگوں کو ہرٹ کیا، کتنی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ مجھے نیکی کرنا تھا، میں نے بس ہر چیز سے رکا، وہ سب سامنے آیا. تو اس کے لیے یہ ایصال ثواب، ایصال ثواب مننے کے بعد سارے مرحومین کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے کہ اگر تم نے نیک اور صالح اولاد چھوڑی، نیک اور صالح اولاد چھوڑی تو وہ لوگ ایصال ثواب. یا اپنی زندگی میں کسی امام بارگاہ میں، کسی یتیم خانے میں، کسی غریب کو، کسی مسجد میں تم نے کوئی کام کیا کہ جب تک وہ موجود ہے وہ تمہارے اعمال نامے میں وہ تمہارے لیے ایصال ثواب کر. کسی امام بارگاہ تم نے بنایا، کسی امام بارگاہ میں تم نے کوئی حصہ لیا، اور وہاں جب تک مجلسیں ہوتی رہی اس وقت تک تمہارا اکاؤنٹ کھلا ہو، تمہارے لیے ایصال ثواب. کوشش کرو، یو کے میں جتنے لوگ مجھے سن رہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں سن رہے اہل بیت چینل کو، ٹرائی یور بیسٹ، ٹرائی یور بیسٹ کہ ایوری منتھ اپنی سیلری میں سے کوئی ایسا کام کر دو کہ وہ تمہارے آخرت کا سودا ہو، آخرت کے لیے تمہارے کام ہے. کہ پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے، تو کم از کم کوئی ایسا کام کہ جب تم جاؤ تو تم جانے سے پہلے تمہاری لہر میں پاؤں، کہ تم کو وہاں پہ روشنی مل جائے. اس کے لیے یہ ایصال ثواب. کوئی کام ایسا کرو کہ جس سے
یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ 3000 پاؤنڈ 4000 پاؤنڈ آپ کی سیلری ہے، 5000 10,000 ہر چیز تمہاری، یہاں کے لیے تم کو بہت ہے، اٹس انف، تم وہاں کے لیے کچھ دے کے جاؤ، مجھے نہیں۔ یو کے میں جس شہر میں آپ رہتے، جہاں سے بھی آپ سن رہے ہیں، کوئی نہ کام اپنی سیلری میں سے نہیں نکال کے کسی یتیم خانے میں، کسی بیوہ کو، کسی ویڈو کو، کسی یتیم کو، کسی غریب کو ہر مہینے اناجی بھیج دو۔ یہ وہ اکاؤنٹ ہے دوستو جو یہ کرے گا، کبھی وہاں پہ بھوکا نہیں رہے، نہ دنیا میں بھوکا رہے گا نہ وہاں، اس لیے کہ تم نے کسی بیوہ کو، کسی غریب کو تم نے اناج دی، مدد کی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین اعمال میں سے یہ اعمال، یہ نہیں کہ صرف رمضان میں دینا، سال بھر میں، سال بھر کا انویسٹمنٹ ہے نا ہمارا، سال بھر ہم کو دیتے رہنا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ دیکھ کے دروازہ بند کر جاؤ گے، جب رمضان آئے گا تو پھر دیں گے۔ What do you mean؟ رمضان تک زندہ رہو گے نہیں رہو گے، کیا بول نہیں رہو گے؟ تو بہتر یہ کہ ہر مہینہ یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو دیتے۔ یہ معصومین کا طریقہ ہے، معصومین کا۔ آپ کو یاد ہے کہ 19 رمضان کی صبح میں جب میرا مولا اذان دے رہا تھا، مولا زندہ ہے، مولا مسجد کوفہ میں اذان دے رہے، آج بھی لاکھوں لوگ 19 رمضان کی صبح میں وہ منظر کے لیے جاتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، پورا کوفہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ چیخیں مار کے روتے، ہائے یہ میرے مولا کی اذان تھی۔ تو جب میرا مولا اذان دے رہا تھا 19 رمضان 40 ہجری، تو مدینے کے یتیم اور بیوائیں، غریب اور مسکین لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے اور کہہ رہے تھے، پروردگار اس آواز کو قائم رکھنا، اس آواز کی حفاظت کرنا، یہ ہمارا خیال رکھتا ہے، تو تم بھی کوئی ایسا کر۔ سیرت امیر المومنین کا یہ پہلو لے مولا کے چاہنے والے کہ یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھو، یہ تمہارے لیے وہاں لحد کا انویسٹمنٹ ہے۔ کوئی تمہارے لیے کرے یا نہ کرے، کم از کم تم نے یہ جو انویسٹمنٹ کیا ہے وہ تمہاری فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں وہ کام ہے، اور ایسا کام آئے گا کہ اس وقت تم ریگریٹ کرو گے کہ کاش میں اس کو اور کروں، کاش میں اس کو اور کروں۔ ان انویسٹمنٹس میں زیارت عاشورہ بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ زیارت عاشورہ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، میں نے بولا ہے، بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ہو سکتا آئندہ جمعرات کو جو ذیقات کی پہلی جمعرات ہو تو اس میں بولوں گا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم، یہ ایک انویسٹمنٹ، یہ خنود میں پڑھو، خنود میں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، اور دعا کرو کہ پروردگار، اس لیے کہ یوم الورود جو بتایا گیا وہ فرسٹ نائٹ بتایا، لحد کو بتایا، تو اس میں بولو، خنود میں بولو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ وہ انویسٹمنٹ ہے، یہ وہ اعمال ہے کہ مرنے کے بعد جو کام آنے والے، اس لیے کہ باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا، ماں آ کے بیٹی کو کچھ نہیں بولتا، کچھ نہیں بولتے مرنے والے آ کے، یہ جو معصومین نے جو بولا بس وہی آپ کے ساتھ۔ تو آپ سوچو، کوئی باپ آ کے بولتا ہے کہ بہت اچھا گزر رہا، بیٹی بولتی ہے، ماں بولتی ہے، کوئی نہیں بولتا، رشتہ ظاہری طور پہ ٹوٹ گیا، بیچ میں ایک دیوار برزخ کا پردہ آ گیا کہ جس پردے کی وجہ سے وہ ادھر رہ گیا ادھر، لیکن صرف ملاقات ان سے ہوتی ہے جب ان کی لحد پہ تم جاتے ہو، جب تم ان کی گریو پہ جاتے ہو، یا تم ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کرو۔ آج کی مجلس کو جن جن لوگوں نے اسپانسر کیا، ان کے خواب میں ان کی والدین، ان کے مرحومین کو آج پتا چلا کہ میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے اس مجلس کو اسپانسر کیا۔ وہ بیٹا اور بیٹی کو جب ان کے پاس وہ نیکیاں پہنچی، جب ان کے پاس رحمت پہنچی، تو انہوں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ آئی کہاں سے، کس نے بھیجا یہ تحفہ؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے، مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان میں تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس نے بھیجا۔ تو اس وقت اللہ اس پردے کو، غیبوبت کے پردے کو وہ ہٹا کے، برزخ کے پردے کو ہٹا کے اس کی زیارت کراتا، اس کو بتاتا، ماں کو بتاتا کہ دیکھ تیرا بیٹا۔ ماں بیٹے کو دیکھ رہی، بیٹے کو دیکھ خوش ہوتی کہ میرا بیٹے نے مجھے بھولا ہے، کبھی مت۔ میں وہی تو کہہ رہا کہ شکر کرو اللہ کا کہ ہم کو موقع ملا ہے میں چینل کے اوپر کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کر سکیں، مولا حسین کے ذکر کے، یہ ذکر کا ثواب
تو مولا حسین جانے یا اللہ جانے، ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کیا عطا کرتا۔ ذکر حسین کا اینڈ وی آر سو لکی، ہم شکر ادا کریں اللہ کا اور اپنے ماں باپ کا کہ ماں باپ نے پاک اور پاکیزہ طریقے سے ہم کو دنیا میں لایا اور رکھا، تو جس کی وجہ سے ہم آج مجلس حسین کر سکتے، ذکر حسین کر سکتے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم آج کی رات اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانِ صغیرا، کہ پروردگار تم میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر۔ کیا دعا ہے، کیا دعا ہے کہ اللہ تو رحم کر والدین کو، اور یہ پڑھ کے 10 مرتبہ بولنا آج کی رات، کم از کم 10 ٹائمز اپنی زبان پہ یہ دہراؤ۔ اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے، یہ قرآن کی آیت ہے، عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں پڑھ کے بولو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم۔ تمہارا بولنا تمہارے ماں باپ تک نیکی پہنچے، تمہارا بولنا تمہارے ماں باپ تک اللہ کی رحمت کا پہنچنا۔ یہ شکر کرو کہ در اہل بیت سے وابستہ ہو، جس کی وجہ سے تم کو یہ معلوم ہوا، در اہل بیت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہمارے ماں باپ پہ ہمارے اوپر رحم کر رہا۔ اس لیے کہ اگر اہل بیت کے در سے وابستہ نہیں ہوتے، ولایت امیر المومنین اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی، عزاداری حسین نہیں ہوتی، تو ماں باپ تک ایصال ثواب نہیں پہنچتا۔ شکر ادا کرو کہ اہل بیت چینل نے مجلس حسین رکھ کے ساری دنیا کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی مجلس رکھی، اس لیے کہ ہم جب کرتے ہیں انڈیویژل کرتے ہیں، ہم جب کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ کرتے ہیں، لیکن یہ سارے مرحومین کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقت تیزی سے نکل گیا، بس میں یہی دعا کرتا کہ پروردگار جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے، جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے، اللہ ان کے